توشہ خانہ اور اسلاف۔ لیس بن ابی رقیہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مالف میں عنبر خوشبو لائی گئی۔ ماحول معطر ہو گیا۔ حضرت نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا، پھر منشی سے کہا کہ اسے بازار میں بیچ کر پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرا دو۔ اس دوران خوشبو سونگھنے کے لیے اپنے ہاتھ ناک پر رکھے۔ فوراً ہی غلطی پر متنبہ ہوئے اور پانی منگوا کر وضو کر لیا، یعنی ہاتھوں سے اس کی خوشبو بھی صاف کر لی۔ لیس نے پوچھا کہ حضرت، اپنے اسے استعمال تو نہیں کیا، صرف سونگھا ہی تو ہے، پھر بھی ہاتھ منہ دھونے کی کیا ضرورت؟ فرمایا، لیس، تعجب ہے تجھ پر، عنبر کا یہی تو فائدہ ہے کہ سونگھا جائے، اسے کھایا پیا تو نہیں جاتا۔ پھر آپ کے پاس مشک خوشبو لائی گئی۔ ظاہر ہے مشک اور عشق چھپائے کہاں چھپتے ہیں۔ پھر ماحول معطر ہو گیا تو اپنے ناک ہی ڈھانپ لی کہ سرکاری خوشبو بھی ناک میں داخل نہ ہو۔ یہ تو مشہور ہے کہ جب حکومتی امور نمٹا رہے ہوتے تو سرکاری چراغ جلاتے، اور جب ذاتی کام کرنے لگ جاتے تو ذاتی چراغ جلاتے۔ سر عمر بن عبدالعزیز تخر، المجلد 1، الصفحہ 39۔ یہ محض ایک جھلک ہے خلفائے راشدین کے سرکاری مال میں احتیاط کی۔ اس طرح کے سینکڑوں مستند واقعات معتبر کتب میں درج ہیں۔ خوف خدا اور فکر آخرت ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے منافق حکمراں چونکہ نہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور نہ آخرت کا عقیدہ ہے، بس بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست اس لیے سرکاری خزانے اور توشہ خانے کو شیر مادر سمجھ کر جیسے لوٹتے ہیں، اس کی ایک ادن سی جھلک ہی سامنے آ سکی۔ نوٹ ایسے ہی دل کو منہ لینے والے اور دل کو چھو لینے والے واقعات و حکایات پڑھنے کے لیے درج ذیل ہمارے چینل میں شامل ہو جائیں۔ چینل میں شامل ہونے کے لیے درج ذیل لنک پر کلک کریں اور شمولیت اختیار کریں، اور اپنے دوست و احباب اور متعلقین کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے ان کا بھی فائدہ ہو۔